پیارے بچوں، 7ویں جماعت اردو کتاب سے ہم پڑھ رہے تھے نیوٹن کا کارنامہ۔ جس وقت وہ 14 سال کا تھا، وہ کبھی مشینوں کے نمونے بنا کر کھیلتا، کبھی شاعری پر قلم آزمائی کرتا اور کبھی کمرے کی دیواروں پر کوئلے سے تصویریں بناتا، مگر اس کی ماں اسے مصور بنانا چاہتی تھی، نہ کہ سائنسدان۔ اسے پڑھائی چھڑا کر کھیت کے کام میں لگا دیا گیا۔ ایک بار اس کے چچا نے اسے کام سے فرار ہو کر چوری چھپے کتابیں پڑھتے دیکھ کر کہا، تم آوارہ گرد بنو گے یا ذہین ترین انسان۔ چچا کے کہنے پر اس کی ماں اسے مزید تعلیم کے لیے کیمبرج بھیجنے کے لیے رضامند ہو گئی، جہاں 4 سال بعد 23 سال کی عمر میں اس نے BA کی ڈگری حاصل کی۔ 1.5-2 برس بعد نیوٹن کو کیمبرج میں معلم کی ایک معمولی سی نوکری مل گئی، مگر اس نے تیزی سے ترقی کی اور 27 سال کی عمر میں ریاضی کا مکمل پروفیسر بن گیا۔ نیوٹن نے اس کے بعد اپنی دریافتوں کا ایک لمبا سلسلہ شروع کیا۔ روشنی پر تجربے کرتے ہوئے اس نے بتایا کہ سفید روشنی دراصل 7 رنگوں کی روشنیوں کا مرکب ہے جنہیں الگ الگ کیا جا سکتا ہے۔ اس نے چیزوں کی حرکت کے بارے میں 3 اصول دریافت کیے۔ پہلا اصول یہ ہے کہ کوئی ساکن چیز تب تک متحرک نہیں ہوگی اور کوئی متحرک چیز تب تک ساکن نہیں ہوگی جب تک اس پر طاقت کا استعمال نہ کیا جائے، جس کو سائنس میں فورس کہتے ہیں۔ دوسرے اصول کے مطابق حرکت کی رفتار طاقت کے تناسب سے بدلتی ہے، یعنی فورس کا اس کے مختلف مراحل بتائے ہیں۔ تیسرے اصول میں اس نے بتایا کہ ہر عمل کا مساوی اور الٹا رد عمل ہوتا ہے۔ ان اصولوں نے نہ صرف سائنس کے علم کو ایک نئی وسعت دی بلکہ عملی ایجادوں کو بھی فروغ دیا۔ کشش ثقل کی دریافت، جس کا راز اس نے ایک سیب کو گرتے دیکھ کر بتایا تھا، نیوٹن کا سائنس کی دنیا کو سب سے قیمتی تحفہ تھا۔ اس نے بتایا کہ مادے کا ہر ذرہ دوسرے ذرے کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اس باہمی کشش سے یہ نظام شمسی اور ستاروں و سیاروں کے نظام قائم ہے اور اپنے مخصوص طریقے سے متحرک ہے۔ اس اصول کے مدد سے نیوٹن نے زمین اور سورج کے وزن کا شمار کیا۔ سمندری جوار بھاٹا کو بھی اس نے چاند اور سورج کی کشش کا نتیجہ قرار دیا۔ نیوٹن نے ریاضی کے علم میں کچھ نئے اضافے کیے جن سے آج سبھی علوم مستفید ہو رہے ہیں، کیونکہ نئی حدوں کو چھونے کے بعد ریاضی کا اطلاق نہ صرف زیادہ وسیع قسم کے مسائل پر ہونا ممکن ہو گیا بلکہ مختصر فارموں نے لمبے چوڑے اربوں کی جگہ لے لی۔ نیوٹن اپنے تخیل کی اڑان سے معلوم علم کی حدوں کو پھاندتا قدرت کی گہرائیوں تک پہنچ کر اس کے راز ڈھونڈ لاتا تھا، جن کے مفہوم کو وہ اپنے سائنسی دماغ سے آشکارا کرتا۔ سائنس کے میدان میں اس کا یہ شاعرانہ انداز اس کی ذاتی زندگی میں بھی نمایاں تھا۔ نیوٹن اپنی بنائی ہوئی دنیا میں ہی بستا تھا۔ اسے اکثر اپنے لباس، رہنے سہنے کے ڈھنگ اور کھانے پینے کی سدھ نہ رہتی تھی۔ ریاضی کی مشقوں سے نیوٹن کا بنیادی مقصد اپنا جی بہلاوا تھا۔ وہ سائنس کے تجربے محض اپنی تسکین کے لیے کرتا تھا۔ اسے اپنی دریافت اور ایجاد شائع کرنے کا شوق نہ تھا۔ اس نے اپنے دوستوں سے کہا، میں کچھ بھی شائع نہیں کروں گا کیونکہ اس سے جانکاروں کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے۔ 20 سال تک اس نے اپنے مطالعے کے بہترین نتائج کو چھپا کر رکھا۔ آخر ایک دوست کی ان پر نظر پڑ گئی۔
جس نے اسے قائل کیا کہ سماج کے تئیں اس کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔